علم کے راستے میں سفر کرنا یہ مسلمان امت کا شعار رہا ہے. بسا اوقات ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنا پیشنس تھا. اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک مہینے میں ایک حدیث لینے کے لیے فلاں ملک جاؤ، پیدل سفر کرو یا گھوڑوں اور اونٹوں پر، ہم کہیں ہمیں تو کوئی اور ہی لا کے سنا دے کافی، خود نہیں جا سکتے، گھر میں ہی سن لیں گے. جب کسی کتاب میں لکھ دی جائے گی تو پڑھ لیں گے ہم، کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اجر بھی تو وہی پاتے ہیں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں. گھر بیٹھ کے تو اجر نہیں جمع ہوتا، قدم نکالیں گے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. علم حدیث کے لیے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا اس کا نام رحلہ تھا. لام ہے رحلہ، یہ اس سے ملتا جلتا جسے ہم رحلت کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں رحلت کس کو بولتے ہیں؟ دنیا سے سفر کرنے. جب کوئی فوت ہوتا ہم کہتے ہیں فلاں رحلت فرما گیا. لیکن اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے رحلہ ہوا کرتا تھا، سفر ہوا کرتے تھے. ان اسفار کے بارے میں ایک روایت ہے. عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ سے سفر کر کے مصر میں فضالہ بن عبید کے پاس جو ایک دوسرے صحابی ہیں وہاں پہنچے. ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے ہیں. فضالہ نے دیکھتے ہی معمولی سلام اور مصافحے کے بعد مرحبا کہا. یہ سن کر ان صحابی نے فضالہ سے کہا میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ اور میں دونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی. مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگی، آپ بھولے نہ ہوں گے. فضالہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ صحابی نے کہا فلاں اور فلاں، اور اس کو دہرا کر واپس چلے گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی تھی، کسی اور کے ذریعے مجھ کو پہنچی. میں نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی یہ آپ کا فرمان ہے، اس کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خریدنا ایسا ہی تھا جیسے ایک گاڑی خریدی گئی ہو. اس پر پالان کس کر 1 ماہ کا سفر طے کر کے ملک شام میں داخل ہوا. عبداللہ بن انیس ایک صحابی تھے، ان کے دروازے پر پہنچ کر دربان سے کہا کہ اندر جا کے خبر دو کہ جابر دروازے پہ کھڑا ہے. دربان نے خبر کی. حکم ہوا کہ دریافت کرو کون جابر؟ کہا کہ جابر بن عبداللہ. عبداللہ بن انیس یہ سن کر بہت جلدی میں کپڑے سنبھالے ہوئے نکلے. سلام اور معانقہ کے بعد پوچھا، معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے ملنے. کہ تمہاری روایت سے مجھے ایک حدیث قصاص کے بارے میں پہنچی ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنا. مجھے خوف ہے کہ کہیں میری یا تمہاری موت آ جائے اور اس دولت سے محرومی رہ جائے. میں اس کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے براہ راست تم سے سن رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو آگے نہ بتا سکوں یا تم آگے نہ بتا سکو اور ہماری موت آ جائے اور ہم اس علم کو لے کے دنیا سے چلے جائیں. ہمیں کبھی خیال آیا کہ جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ ایک امانت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے میں کسی اور تک اس کو پہنچا دوں. اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات زیادہ شدت سے اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے علاوہ ان علوم کو کوئی اور اس سرے سے جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے پاس تو جو علم ہے اس کو اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر سارے لوگ بھی اپنا کام کر لیں اور میں نہ کروں تو ان کا کیا مجھے تو نہیں ملے گا قیامت کو. یعنی مثلاً اگر میں یہ سوچوں کہ 200-400 لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، کوئی ایک آدھ تو پڑھائی دے گا آگے، تو وہ پھیل ہی جائے گا نا، کوئی علم چھپ تو نہیں جائے گا. تو اگر سارے لوگ بھی وہ 200-400 سارے کے سارے پڑھا دیتے ہیں اور میں نہیں پڑھاتی تو ان 200-400 کا مجھے تھوڑی ملے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ بات عام ہے نا کہ بہت سارے لوگ پڑھ کے دے دیتے ہیں ایک کو، تو خود کیوں پڑھے پڑھائیں. کتنا یقین کی حد تک ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، سب مل کے پڑھ کے کہتے ہیں یہ اس کو دے رہے ہیں، بس پھر اپنی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تو کسی کو پڑھانے کی کیا؟ اسی وجہ سے تو جہالت کے یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے. ایک اور روایت ہے، واحد بن عبداللہ المعافری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی سفر کر کے مسلمہ بن مخلد کے پاس پہنچے. اتفاقاً مسلمہ اس وقت سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے. انصاری صحابی نے کہا مسلمہ کو جگا دو. لوگوں نے جگانے سے انکار کیا، لیکن بالآخر انصاری کے اصرار پر جگائے گئے. آواز سن کر مسلمہ مرحبا کہتے ہوئے باہر آئے اور عرض کیا سواری سے اتریے. انصاری نے کہا جب تک تم عقبہ بن عامر کو نہ بلاؤ گے میں سواری سے نہ اتروں گا، مجھے ان سے ایک سخت ضرورت ہے. تو مسلمہ نے عقبہ بن عامر کو بلایا. عقبہ آئے تو انصاری نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، من وجد مسلما علی عورت فسترہ فکأنما احیا موعودۃ من قبرها؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟
کہ جس نے کسی مسلمان کا ایک عیب چھپایا جس کو وہ جانتا تھا تو اس کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایک بچی جو مار کے دفنا دی گئی تھی تو اس نے کیا کیا, اسے قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایسا کرنا بہت ہی انیوژل قسم کے کاموں میں سے اہم ترین اور بہت نیکی کے کام. یا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو بچا لیا, مراد یہ کہ اس میں جانے سے بچا لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے کیا کیا, گویا سارے انسانوں کی زندگی کا بندوبست کیا. عقبہ نے کہا, ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ یہ فرماتے تھے. بس اتنی بات سنی اور واپس ایک حدیث ایک انسان کے عیب چھپانے کے بارے میں, دوسری حدیث قصاص کے بارے میں. یعنی ایک ایک حدیث کے لیے اتنی بےتابی. اور ہماری کیا بےتابی؟ ہماری بےتابی گرمی ہے, موسم گرمی کا ہے, بڑی دھوپ ہے, بہت مصروفیت ہے. ابراہیم بن ادھم نام سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ ہیں, صوفی مانے جاتے تھے. ان کا قول ہے, ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث. اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو اصحاب حدیث کی رحلت کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے. یعنی اس امت پہ جو آزمائشیں آتی ہیں یا آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کن کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو علم کے لیے سفر کرتے ہیں, علم کے لیے گھر چھوڑتے ہیں اور علم کی برکتیں عام کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی کہ جہاں جہاں ایسی مجلسیں ہوتی تھیں, محفلیں ہوتی تھیں, ان علاقوں میں خاص طور پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی. تو اس تجربے اور مشاہدے کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ برحلت اصحاب الحدیث, اس سفر کی برکت سے اللہ ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے. یحییٰ بن معین بہت بلند پایا محدث ہیں, کہتے ہیں کبھی ایسے شخص کو راہ یابی نہیں ہو سکتی جو اپنے ہی شہر میں حدیثیں لکھا کرے اور سفر نہ کرے. یعنی ایسا شخص پورا علم حاصل نہیں کر پاتا جو صرف اپنے ہی شہر میں سے سیکھ کر بیٹھ جائے. یعنی اس کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں مانا جاتا تھا. یہ بالکل ایسی ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی کانسیپٹ ہے, جس کے پاس کوئی فورن ڈگری نہیں یا جس نے علم کے لیے سفر نہیں کیا اس کو عالم نہیں مانا جاتا. اچھی بات ہے, علم کی قدردانی ہونی چاہیے, لیکن آج بھی کتنے لوگ ہیں جو علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں؟ ایک پرسنٹیج بتا دیجئے. ہم سب کے بچوں نے کہاں کا سفر کیا اور کس کے لیے کیا؟ کتنے ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے کہ وہ علم دین حاصل کریں؟ اگر چند لوگ بھی یہ قربانی کرتے تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہوتا. اچھا, اس میں حکمت کیا ہے کہ باہر جا کر سیکھو, دوسرے شہر میں جاؤ؟ کیا حکمت؟ اس سے وسعت آتی ذہن میں, نظر میں, جو علم کے لیے ضروری ہے. اگر ایک عالم تنگ نظر ہو تو وہ فائدے کی بجائے بسا اوقات نقصان پہنچانے لگتا ہے. ہمارے معاشرے کو دین کے نام پر کن لوگوں نے نقصان پہنچایا؟ کبھی سوچا آپ نے, دیکھا آپ نے؟ علماء کی تنگ نظری نے. میں سب کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک عام چیز جس نے نقصان دیا ہے وہ ریجیڈیٹی ہے. یہ ریجیڈیٹی کیوں آتی ہے کہ جب ایک ہی چیز کے اندر آپ رہتے ہیں اور ایک ہی ماحول میں اور ایک ہی جگہ پر, تو بس پھر آپ کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے, نظر میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. لیکن جب آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی نگاہ وسیع ہوتی ہے. لیکن جائیں بھی کہاں؟ قرآن پاک میں کیوں کہا گیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کیوں نہیں سفر کیا؟ نفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر کرنا. کیوں نہیں سفر کیا؟ ہر جماعت سے چند لوگوں نے, یعنی ہر علاقے کے چند لوگوں نے سفر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور اپنی قوم کو بھی ڈرائیں جب پلٹ کر واپس آئیں. تو محدثین نے محدث ہونے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا علم صرف اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی لوگوں سے حاصل کردہ نہ ہو, بلکہ مختلف علاقوں سے ہو. اس سے پرکھ کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا, اچھے برے کی پہچان بھی ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں پایا جانے والا علم حاصل کر لو, اس سے پہلے مت نکلو. یعنی جہاں سفر کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے لیے انکریج کیا گیا, اس کے لیے شرط بھی لگائی کہ پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں میں جو کچھ ملتا ہے اسے سیکھ لو پھر نکلو. یعنی صرف نام بنانے کو نہیں کہ جی میں اتنے علاقوں میں جا کے سیکھا ہوں اور ایسا کیا ہے, بلکہ کیا حقیقی معنوں میں
اس کی ضرورت بھی ہو. امام بخاری ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس وقت یہ سفر اختیار کیا جب بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے اور علم کا دورہ تھا. بہت سے صحابہ، ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین نے مدینہ سے نکل کر پورے عالم اسلام میں ڈیرے جما لیے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم صحابہ جو تھے وہ مدینہ میں رہے تھے. اکثریت مائگریٹ کر گئی باہر. کیوں نکلے تھے مدینہ چھوڑ کے؟ کسی کا دل چاہتا ہے؟ نہیں. اس لیے نکلے کہ ہم ان لوگوں تک خود جا کے پہنچے. اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ بڑی عام کہاوت ہے اور ہر چیز کو اسی پہ لا پر رکھتے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا. لیکن صرف کنویں سے تو پانی نہیں ملتا، بادل سے بھی ملتا ہے. تو بادل صرف سمندر میں نہیں رہتا، ہر علاقے پہ جا کے برستا ہے کہ نہیں. یعنی پانی حاصل کرنے کا سورس صرف کنواں ہے. کنویں کا مینڈک تو پھر کنویں میں ہی رہے گا. ہاں، لیکن بادل بنو جو صرف ایک ہی جگہ نہیں برستا، جگہ جگہ برستا ہے. تو صحابہ کرام نے کنواں بننا پسند نہیں کیا بلکہ بادل بننا پسند کیا اور مختلف علاقوں میں جا کر دین کا علم پھیلایا. آج یہ سوچ کیوں نہیں؟ کیونکہ آج تو اس نہج پہ سوچ بھی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام. چونکہ یہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، معلوم نہیں، اس لیے پھر کیا ہے کہ کچھ نئی راہیں اور کچھ نئے کام کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. امام بخاری کے کچھ اساتذہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استادوں کے طبقے سے تھے. طبقہ کا نام سنا آپ نے؟ ہمارے ہاں بھی طبقے ہیں لیکن یہاں مختلف طبقوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ کلاس سسٹم جو ہے نا، مڈل کلاس، لوور کلاس، اپر کلاس. آج ہم کلاسز کس بنیاد پر بناتے ہیں اپنی؟ کس کو کہتے ہیں آپ مڈل کلاس اور کس کو کہتے ہیں اپر کلاس؟ پہلے دور میں کلاسز کسی اور بنیاد پر تھی. مال کی وجہ سے کلاسز نہیں بنتی تھی، علم کی بنا پر، ادوار کی بنا پر تھی. کون کس درجے کا عالم ہے. تو طبقہ عموماً دو بنیادوں پر، ایک تو یہ کہ ایک دور میں پائے جانے والے علماء، مثلا امام ابو حنیفہ، امام مالک کے استاد جو وہ ایک طبقہ ہو گئے، یا پھر ان کے علمی فضیلت کی بنیاد پر طبقے. امام بخاری کی بعض روایات میں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ تین والا. تو امام بخاری کی ثلاثیات سے کیا مراد ہے کہ امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین راوی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی اور امام بخاری. مثلا محمد بن عبداللہ الانصاری، حمید اور انس صحابی ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن الاکوع جو صحابی ہیں. پھر ایک اور روایت ہے ابو نعیم الاعمش اور المخدرم صحابی. پھر اسی طرح خلاد بن یحییٰ، عیسیٰ بن تہمان اور انس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صرف ایک ہلکے سا ٹچ میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ بات اگر کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے ثلاثیات کیا ہوتی. یہ بہت بڑے آنر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بس صرف تین واسطوں میں پہنچتی. اس کو بولتے ہیں عالی سند. سند کی ایک قسم ہے عالی سند، بلند سند. اور اس بنیاد پر علماء کی فضیلت قائم ہوتی تھی کہ کس نے کس سند سے حدیث روایت کی. گولڈن چین کا بھی سنا ہوگا آپ نے، السلسلۃ الذہبیہ. تو امام بخاری کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہیں کم سے کم واسطوں سے حدیث روایت کرنے کا موقع ملا. امام بخاری جب 16 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں لے کر بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکلی. اس دور میں ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ ابتدائی عمر میں حج کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ عمر کا آخری حصہ. کیونکہ ہم دنیا کے لیے بہترین مال، بہترین عمر، بہترین صلاحیتیں، بہترین ذہن استعمال کرتے ہیں اور دین کے لیے ہر چیز الٹ. کیونکہ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ اگر آپ میں سے کسی کی عمر زیادہ ہوگی تو میں آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو جوان طبقہ ہے ہمارا، اس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا، ابھی تو ہم ٹین ایج میں ہیں. تو اس زمانے میں کیا تھا، ابتدا میں حفظ قرآن کرو، جوان ہوتے ہی حج کرو، علم کے لیے جگہ جگہ گھومو پھرو. جوانی کی عمر جو ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، الگ سوال ہوگا. اس لیے ابتدائی دور میں اس کے لیے خاص طور پر تیاری ہوتی تھی کہ جوانی کس کام میں گزاری، تو اسے بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے میں استعمال کرتے تھے تاکہ باقی عمر پھر اسے استعمال کر سکے. تو 16ویں سال میں 210 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے. بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے. بھائی اور والدہ دونوں حج کر کے گھر واپس آ گئے.
امام بخاری وہیں رہ گئے اور مکہ کے شیوخ کی درسگاہوں پر حاضری دینے لگے. ابتدا کہاں کے علماء سے کی؟ مکہ کے. کیا گزری ہوگی ان پر جب ماں اور بھائی چلے گئے. باپ تو بچپن سے ہی دنیا سے ہی چلے گئے تھے. اکیلے ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اکیلا ہے یا دو ہیں یا چار ہیں. اس دور میں جو لوگ مکہ میں اپنے علم اور فن کے اعتبار سے بہت مشہور تھے ان میں امام ابو الولید احمد بن الازرقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن الزبیر اور علامہ حمیدی خاص طور پر ممتاز تھے. جس میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ موجم البلدان میں کیا کہ ہر شہر اور اس کے حالات اور اس میں مشہور علماء اور محدثین کے نام. تو مکہ میں یہ لوگ خاص طور پر مشہور تھے. مکہ سے جب بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کر لیا تو مدینہ کا رخ کیا، دوسرا شہر مدینہ. وہاں جا کر بھی نہ صرف یہ کہ ان علماء سے علم حاصل کیا جو وہاں پر تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ ایک چونکہ علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء بھی وہاں آتے اور پھر وہ دوسروں کو وہاں بیٹھ کر بھی سکھاتے. کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو علم کا مرکز ہوتے ہیں، وہاں سیکھنے والے بھی آتے ہیں اور سکھانے والے بھی پہنچتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح سفر کریں گے کہ ان یضرب اکباد الابل، کہ اونٹوں کے جگر کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں، یعنی اونٹ تھکا ڈالیں گے اپنے دوڑ دوڑ کر. والعادیات ضبحا. 18 سال کے تھے جب مدینہ پہنچے 212 ہجری میں. مدینہ کے مشہور علماء میں ابراہیم بن المنذر، مطرف، ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت، عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی وغیرہ یہ مشہور نام تھے. مدینہ کے اتنے عالموں سے انہوں نے علم حاصل کیا کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. اسی سفر میں یعنی مدینہ کے سفر میں انہوں نے مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا. یہ 18 سال کے تھے. 6 برس تک حجاز میں رہے. حجاز کس کو بولتے ہیں؟ حجاز کا لفظ سنا؟ مکہ، طائف، جدہ اور مدینہ کے لیے حجاز کا لفظ بولا جاتا ہے. 6 برس اس علاقے میں گھومتے رہے، جہاں جہاں علماء کا پتہ چلتا وہاں جا کر سیکھتے. لیکن بعض علماء کے خیال میں بیک وقت 6 سال یہاں نہیں رہے، مختلف علاقوں میں جا کر واپس آنا اور جانا، تو ٹوٹل مدت 6 سال ہے جو مختلف اوقات میں استعمال ہوئی. اس کے بعد بصرہ کا قصد کیا جو وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھا. بصرہ میں مشہور علماء سے علم حاصل کیا جن کے نام ابو عاصم النبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن المحبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، مسلم بن ارعرہ وغیرہ تھے. بصرہ میں امام بخاری 4 مرتبہ گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دفعہ جاتے، جو لوگ موجود ہوتے ان سے سیکھ لیتے، پھر کہیں اور چلے جاتے، پھر پتہ چلتا کہ بصرہ میں کوئی نئے عالم آئے ہیں تو پلٹ کر دوبارہ آتے. تو اس طرح 4 مرتبہ پلٹ کر بصرہ آئے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ بعض شہر علم کے لیے بہت مشہور تھے، وہاں طالب علم اور عالم دونوں ہی اکٹھے ہوتے. بصرہ کے بعد کوفہ کا سفر کیا. کوفہ کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے، اور یہ بھی کئی بار ہوا. اسی طرح پھر بغداد گئے. بغداد کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہے آپ کو؟ کیا تھا بغداد؟ خلافت عباسیہ کا مرکز، دارالسلطنت تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عباسی حکومت نے علم کی سرپرستی جو کی وہ بے مثال تھی. اگرچہ کبھی علماء نے سرپرستی کے لیے کسی کی طرف دیکھا نہیں، لیکن تاریخ میں بسا اوقات ایسے مواقع آئے کہ جب اسلامی حکومتیں بھی علم کی خدمت میں علماء کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی طرف سے بھی ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے. بغداد چونکہ مرجع علوم تھا، ہر طرف سے اہل کمال جمع تھے اور ہر علم میں لوگ موجود تھے وہاں. اسی وجہ سے بغداد کا سفر متعدد بار کیا امام بخاری نے. صرف ایک دفعہ نہیں گئے، کئی بار وہاں گئے. وہاں کے شیوخ میں امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ الصباغ، محمد بن سائق وغیرہ قابل ذکر ہیں. پھر اسی طرح شام کی طرف گئے، سیریا، مصر گئے، جزیرہ کا سفر کیا، خراسان میں مرو، بلخ، ہرات، نیشا پور، رے، جبال، ان سب علاقوں میں گئے اور مختلف علماء سے علم حاصل کیا. اگر نقشے کے اوپر ان سب شہروں کو مار کیا جائے تو کئی ہزار میل پر یہ سفر مشتمل. بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی شہد تیار کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتی اور جگہ جگہ سے رس چستی اور پھر اسے شہد میں ڈھالتی. پھر وہ کچھ تیار ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور فیکٹری نہیں کر سکتی. احادیث سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک یہ چند باتیں
بنیادی آپ کے ذہن میں نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز سے جب تک آپ مانوس نہ ہو تو اس علم کو جذب کرنا یا اسے نگلنا جو ہے وہ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ ہم اس کی عربی بچپن میں ناظرہ کسی نہ کسی ختم کے موقع پر اس کو جینے مرنے کے مواقع پہ پڑھتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک سے ہم ایز اے ٹیکسٹ مانوس ہیں، اس میں جو مختلف چیزوں کے تذکرے ہیں، واقعات ہیں، انبیاء کے قصے وغیرہ، ان سے بھی ہم مانوس ہیں۔ لیکن علم حدیث میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ اس علم کے مبادیات سے بھی ہم عموماً مانوس نہیں، اور جس طرح یہ علم جمع ہوا اس کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور جب تک بنیاد کا علم نہ ہو، یقین راسخ نہ ہو، تو پڑھنے میں بھی پوری طرح دل نہیں لگتا، پھر انسان محنت کیوں کرے، تکلیف کیوں اٹھائے۔ قرآن کو پڑھنے میں شوق کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، بہت اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح جب تک علم حدیث کے بارے میں بھی چند باتیں معلوم نہ ہوں کہ آخر اس کی کوئی ویلیو تھی کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اس میں، امام بخاری گھر کیوں نہ بیٹھ رہے اپنے ماں کے پاس، اپنے رشتہ داروں، اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے کیوں مفارقت اختیار کی، آخر کوئی اس کی ضرورت تھی نا۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس علم کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، تاکہ ہم ان جیسا تو نہیں، ان جتنا تو نہیں، لیکن شاید کسی حد تک چھوٹی سی ایفرٹ کر سکیں، اور جو برکتیں ان کی وجہ سے امت کو حاصل ہوئی شاید آج ہم بھی دین کی خدمت میں کچھ حصہ ڈال سکیں۔ بہرحال جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے جس فن میں بہت مہارت حاصل کی وہ کیا تھا؟ علل کا علم۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے جب یہ علم حاصل کیا تو ان کا علم اور اتنی محنت جس علم کے لیے کی، وہ علم ان کے اندر کیا تبدیلی لایا اور اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ مجھے عثمان ابی سعید بن مروان کے جنازے میں امام بخاری کے ساتھ شرکت کا اتفاق ہوا۔ میں نے محمد بن یحییٰ زہلی کو جو امام فن ہے دیکھا کہ امام بخاری پر اسماء روات اور علل حدیث کے سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری اس سرعت اور تیزی سے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی قل ہو اللہ پڑھتا ہو۔ اس واقعے سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جنازے پہ جا رہے ہیں، وہ نیکی تو کما ہی رہے ہیں جنازے پہ جانے کی، لیکن ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری چلتے چلتے بھی تیزی سے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے سفر کبھی علمی سوالوں میں اور علمی گفتگو میں گزارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو یہ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور گھر جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی علم کی باتیں پڑھیں سنیں، کسی وقت تو چین بھی آنا چاہیے۔ جتنے چین اور سکون کے متلاشی رہتے ہیں اتنے علم کے لیے نہیں۔ اب دیکھنے میں یہ جو سبب غامض تھا یا خفی تھا، یہ علم کوئی بہت بظاہر اس میں چام نہیں، چام تو کس میں ہے کہ جی آپ ایک حدیث یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں اور بڑی خوبصورت تشریح کریں، لیکن علماء نے اس کے بارے میں رش کیا ہے امام بخاری پر، اور خود بھی اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ کاش ہمیں یہ علم حاصل ہو۔ مثلا علی بن مدینی کہتے ہیں مجھے کسی حدیث کی علت معلوم ہونا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسی 20 حدیثیں لکھوں جو مجھے معلوم نہ ہوں۔ یعنی نئی 20 حدیثیں جاننے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں ایک ایسی چیز جان لوں کہ جس سے اس کی اوتھینٹسٹی معلوم ہو جائے۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ایسے ہے، اور اگر کہیں کوٹ کر دیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تو لوگوں پہ بھاری ہونے لگتا ہے۔ کہاں یہ کہ یہ بھی لکھیں کہ کس کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پیچھے کی سند حضرت ابو ہریرہ سے پیچھے تک، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پڑھنا بھی گوارا کریں۔ کیونکہ عام طور پر جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اوپر کی وہ ساری کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، صرف وہ حصہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ اور جو پیچھے والا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار اس علم میں بھی غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، اس میں بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں۔ سیکھنے والی نظر ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ہر چھوٹی سی چیز میں بھی بڑے بڑے سبق لے سکتا ہے، اور نہ ہو وہ نظر تو بڑی بڑی چیزوں میں بھی کوئی سبق نظر نہیں آتا۔ ایک اور واقعہ ہے، ابو احمد آمش کہتے ہیں کہ میں ایک روز نیشا پور میں محمد بن اسماعیل کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام مسلم آئے اور انہوں نے ایک معلق حدیث کے ابتدائی الفاظ پڑھ کر یہ سوال پیش کیا کہ آپ کے پاس اس حدیث کی سند ہو تو آپ اس معلق حدیث کو متصل کر دیجئے۔ معلق حدیث جس کے آخر سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا جائے، اور حدیث کا بھی صرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے
عبید اللہ بن عمر عن ابی الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ ومعنا ابو عبیدہ. عبید اللہ بن عمر تابعی ہیں، ان کے نیچے کے روات کا تذکرہ سوال میں چھوڑ دیا گیا. گویا اس سوال کے مقاصد یہ تھے کہ امام بخاری کو اس حدیث کا علم ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کے پاس اس کی سند بھی ہے یا نہیں، اگر سند ہے تو معلل ہے یا صحیح ہے، اگر معلل ہے تو امام بخاری کو اس کی علت کا علم ہے یا نہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں پرکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو امام بخاری نے اسی وقت اس طرح حدیث کو مسند اور متصل سند پیش کیا کہ جس سے وہ سب جواب ان کو مل گئے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے صرف آپ کا علم جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا اتفاق کہ ایک مجلس تھی جو محض سوال جواب پر مبنی تھی، تو مختلف لوگ مختلف سوال کر رہے تھے. ایک بچی جو لندن میں ایک اسکول ہے المنتدی اسلامک اسکول ہے، وہاں پڑھاتی، وہ آئی اور ملی، اس نے الہدا کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی، پھر مجھ سے کارڈ لیا، پھر کہا کہ میں کچھ اور جاننا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر میں اس نے ایک سوال کیا، تو میں نے میرے ساتھ ایک بچی تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس سے ملو، کیونکہ آئندہ شاید تمہاری کبھی ملاقات ہو، تو ایک دوسرے سے مل کے انسان بہت کچھ سیکھتا اور کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے ان سے صرف ان کو پرکھنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ان کا علم کتنا ہے، تاکہ میں الہدا کے بارے میں اگر کسی اور کو بتاتی ہوں تو اس وجہ سے بتاؤں گی کہ پڑھانے والا کتنے پانی میں ہے. کیونکہ میں نے ان سے ایڈریس لیا اور یہ کہا ہے کہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس وقت بتاؤں گی جب میں ان کو پرکھ لوں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عام لوگ بھی بسا اوقات پرکھتے ہیں. سوالوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ایک علم نہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں. اچھا، مثلا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا مصیبت، اس کو یاد کرو، اس کا ٹیسٹ دو، اس کے لیے رات جاگو، یہ کیا کہاں کام آئے گا، کیا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے کیا غرض. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک علم کی بات آپ کے لیے بہت ساری نیکیاں بڑھانے کا سبب بن جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اسلامک یونیورسٹی میں پہلا اپنا انٹرویو دیا ہے، اور میرے یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے، ماسٹرز کے بعد، میرے سبجیکٹ تو لینگویج تھا. میں نے اس وقت تک کبھی علوم دین کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھا تھا، سوائے اس کے جو اپنے والد سے پڑھا تھا. لیکن یونیورسٹی میں جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے گئی تو وہاں اس وقت شریعہ اور لا کی کلاسز ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کھولیں. میں نے قرآن کھولا تو کہتے ہیں جو کھلا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کریں. وہ میری قرات دیکھ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت پہ روک کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بتائیں. جب میں نے مطلب ایکسپلین کیا تو بہت خوش ہوئے. آپ یقین مانے اس کے بعد انہوں نے انٹرویو نہیں لیا، اسی پر سلیکشن کر دی. حالانکہ اگر میں 10 کتابیں بھی اپنی عربی لینگویج کی پڑھ کے جاتی تو شاید وہ فائدہ نہ دیتی. تو علم ایسی چیز ہے جو کہیں ضائع نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ جیسے ابھی آپ بخاری میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ 3 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک آگے آ کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک واپس چلا گیا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا. علم کی مجلس ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خریدتے نہیں بھی ہیں تو وہ جتنی دیر بیچتا ہے انڈیلتا ہے ادھر ادھر، تو خوشبو کے جھونکے آپ کو آتے رہیں گے. تو اگر ایک چیز کو آپ پوری طرح نہیں بھی یاد کر پا رہے تو اس علم کی جو خوشبو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کام دے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے اس کے بعد ان علماء کے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں بہت کچھ سیکھا، اور میری نظر میں بہت وسعت آئی. کیونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، دنیا بھر کے اسکالرز جو تھے وہاں جمع تھے، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا تھا، باقاعدہ طالب علم بن کے نہیں لیکن کولیگز کی حیثیت میں. اس نے میری اپنی نگاہ میں بہت وسعت پیدا کی. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ المؤمنون کی آیت تھی جس میں آتا ہے کہ فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مشرکوں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ پریویس نالج تھا جو میں نے اپنے سلیبس سے ہٹ کر اپنے گھر میں، کیونکہ جب والد پڑھاتے تھے تو ہم سوچتے کیا مصیبت ہے، سب بچے ایسے صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور ہمیں فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں، اور یہ کتابیں پڑھاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی امتحان نہیں ہونا، کوئی ڈگری نہیں ملنی، کچھ نہیں، یہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس وقت ہم سخت کڑھن کا شکار ہوتے کہ ہماری جان کیوں پکڑی ہوئی ہے. لیکن اس علم نے وہاں جا کے فائدہ دیا. آپ یقین کریں کہ لینگویج کا ایک سوال نہیں کیا، کچھ نہیں، کیونکہ ایک ڈیفیکلٹ کوشچنز میں سے تھا، کیونکہ زکوٰۃ یہاں عام زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہے. اگرچہ ایک معنی کیا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی یعنی ابتدائی دور میں بھی حکم تھا، لیکن اصل فرضیت مدینہ میں آ کر ہوئی، یہاں تزکیہ کے معنوں میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیکھیں، جو بھی سیکھے اسے بیکار نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے کمتر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے. علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. بیکار رہنے سے اور بیکار وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کچھ زیادہ چیز ملے تو کریں گے، اگر تھوڑی ملے تو فائدہ نہیں. تھوڑا بھی ملے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں.